انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے کیا وظائف ہیں آپ کے پاس؟ اگر آپ کسی بھی چیز کو اللہ سے زیادہ پرائرٹی دیں گے آپ کے اندر ڈپریشن آئے گی, آپ کے اندر انگزائٹی آئے گی. آج سے 2 نسلیں پیچھے آپ چلے جائیں, ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے تھے, ان کو شوگر نہیں ہوتی تھی, ان کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا تھا, ان کو ہائپر ٹینشن نہیں ہوتی تھی. یہ ماڈرن ڈے کی جو ڈیزیزز ہیں دیٹ از بیکاز آف ایکسٹریم مٹیریلزم ان دا سوسائٹی. سکسیس کین ٹیک اپ ٹو 5, 10, 15 to 20 ایئرس. 20 سال بھی لگ سکتے ہیں سکسیس میں. استغفار کریں, ہر طرح کی تنگی دور, ہر مصیبت سے نجات, اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا کرتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم. وائس آف پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. ناظرین, ملک کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر کسی کو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بنا دیا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات سکسیسفل ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سعد اللہ اسد, جو کہ اسپرچول ٹیچر بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ڈپریشن, انزائٹی سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نور, تھینک یو, آپ نے جو ہے موقع دیا بات کرنے کا. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ اسپرچول ٹیچر ہیں, آپ نے ایک لٹریچر پڑھا ہے سکسیس کے اوپر اور انزائٹی اور ڈپریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ دین کی مدد سے بھی ہمیں بہت کچھ بتا سکتے ہیں. سر, انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے کیا وظائف ہیں آپ کے پاس؟ کس طرح سے ہم ڈپریشن اور انزائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں؟ جی نور, سب سے پہلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو انر پیس جو ہے نا دیٹ از دا بیسک ڈیزائر آف ایوری ہیومن بینگ. ہر شخص جو ہے وہ چاہے کسی بھی چیز کے پیچھے کیوں نہ بھاگ رہا ہو, عزت کے پیچھے, دولت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, عورت کے پیچھے, وہ چاہ سکون ہی رہا ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول بتا دیا ہے, ایک قانون بتا دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کو اللہ سے زیادہ پرائرٹی دیں گے آپ کے اندر ڈپریشن آئے گی, آپ کے اندر انگزائٹی آئے گی. آپ دیکھ لیں اپنی لائف میں بے شک مشاہدہ کر لیں کہ جب بھی ہم کسی انسان کو بہت زیادہ شدید محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, کسی اولاد کو, کسی لور کو, کسی کو بھی, اللہ اسی سے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کو نمبر 2 کر دیا اور مخلوق کو نمبر 1 کر دیا. چاہے مال کی محبت ہے, کیونکہ مال بھی تو ایک مطلب مخلوق ہے نا اللہ کی, تو مال کی محبت جو ہے وہ بھی سیم اسی طرح. دیکھیں میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ایک سیٹھ صاحب ہیں, ان کی فیکٹری ہے لاہور میں, رائے گنج میں. وہ صبح گھر سے نکلے ہیں ڈرائیور کے ساتھ, ان پیچھے بیٹھے ان کو کال آتی ہے, سر آپ کی ساری فیکٹری جل کے راکھ ہو گئی ہے. وہ خبر سنتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ ادھر ہی مر جاتے ہیں. یہ ہارٹ اٹیک ان کو کیوں ہوا؟ کیونکہ مال کی محبت اتنی شدید تھی دل میں کہ وہ اس کو غم کو برداشت نہیں کر سکے. صحت مند بندہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. پرانے وقتوں کے لوگ جو تھے, آج سے 2 نسلیں پیچھے آپ چلے جائیں, وہ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے روتے تھے. ان کی عمریں آپ دیکھیں 100 سال, 120 سال کے ہوتے تھے. وہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے تھے, ان کو شوگر نہیں ہوتی تھی, ان کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا تھا, ان کو ہائپر ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ماڈرن ڈے کی جو ڈیزیزز ہیں دیٹ از بیکاز آف ایکسٹریم مٹیریلزم ان دا سوسائٹی. مٹیریلزم پہ جب تک ہم زندگی گزاریں گے, ہم چاہے وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, وہ سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی کے شکار رہے گا. اب وظائف کی آپ نے جہاں تک بات کی ہے, ذکر اللہ جو ہے, ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. سورۃ نوح کے اندر آپ دیکھیں 10, 11 اور 12 جو ہے آیت نمبر, اللہ فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو گے میں تمہارے گناہ معاف کروں گا, میں تمہیں مال دوں گا, میں تمہیں بیٹے دوں گا, میں بارشیں برساؤں گا, میں باغ دوں گا, میں نہریں بہا دوں گا. یعنی کہ استغفار کرنے پہ کیا کیا کچھ اللہ دے رہا ہے. استغفار کریں, ہر طرح کی تنگی دور, ہر مصیبت سے نجات, اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا کرتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. آپ نے ایک لٹریچر پڑھا ہے, 300 سے 400 تقریباً آپ نے کتابیں پڑھی ہیں. آپ کے نزدیک سکسیس کی کیا تھیری ہے, لاز کیا ہیں, کیا ڈیفائن کریں؟ جی, سب سے پہلے جو ہے نا, سکسیس از اے مائنڈ سیٹ, ایک سوچ کا نام ہے. ایک ہوتا ہے سکسیس مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے سروائیول مائنڈ سیٹ. سروائیول مائنڈ سیٹ ہمیشہ سروائیول موڈ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ صرف میری روٹی, کپڑا اور مکان جو ہے نا وہ کسی طریقے سے پورا ہو جائے. سکسیس جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ سروائیول کے بارے میں نہیں سوچتا, وہ بگ ڈریمز دیکھتا ہے, بڑا سوچتا ہے اور کچھ بڑا کرنے کا سوچتا ہے. وہ پرپس کے بعد یو نیڈ پیشن. اگر آپ کے پاس جنون نہیں ہے نا, تو جنون از لائک اے پیٹرول,
اگر گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہوگا تو وہ گاڑی چلے گی کیسے؟ جنون آپ کو چلاتا ہے مقصد کی طرف. سکسیس کین ٹیک اپ ٹو 5 10 15 ٹو 20 ایئرس, 20 سال بھی لگ سکتے ہیں سکسیس میں. لیکن ہماری قوم جو ہے وہ ہمیشہ کوئی شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتی ہے, اس لیے ہم لوگ ایز اے نیشن فیل ہو چکے ہوئے ہیں, فیلئر ہو چکے ہیں ہم. سر اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر کتنے ایسے انفلوئنسرز ہیں جو راتوں رات ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں دیکھ کر ہماری نئی نسل, ہماری یوتھ, ہماری نیو جنریشن بھی صرف سوشل میڈیا انفلوئنسر ہی بننا چاہتی ہے؟ یہ انفلوئنسر بننے کے ہماری سوسائٹی پر کیا اثرات ہیں, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ جو ٹک ٹاکرز یا جن کی آپ بات کر رہے ہیں سارے, وہ تو ڈانس مستی والے ہیں نا جو وائرل ہوئے ہیں, جن کو شوق چڑھا ہے. پروڈکٹیو کیا کیا انہوں نے, معاشرے کو کیا دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے. آپ کو نہیں لگتا ٹک ٹاک پر ہر طرح کا کانٹینٹ ہے, لیکن ہماری سوسائٹی, ہماری عوام صرف اور صرف بوسٹ ان لوگوں کو کر رہی ہے جو صرف ڈانس اور مستی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایز اے نیشن وی آر اے فرسٹریٹڈ قوم, اور فرسٹریشن جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ ہم, کیونکہ دین سے ہم آلریڈی دور ہیں. قرآن کسی نے نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ, ہم نے قرآن پاک کو صرف اصال ثواب کی رکھا ہوا ہے کہ جی کوئی فوت ہو گیا تو اس کو جی ہم نے جی 20 قرآن جی ہم نے پڑھ کے تو اصال ثواب کر دیا. ہم نے صرف قرآن کو ایک تعویذ بنا کے رکھا ہوا اپنے لیے, یا ہم نے صرف وظیفوں کے لیے رکھا ہوا. سر کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ ہماری سوسائٹی میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسے اعمال جس سے فرسٹریشن کنٹرول ہو سکے؟ دیکھیں فرسٹریشن کنٹرول صرف وظیفے سے نہیں ہوگی. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں ایک فینومنا ہے, پچھلے دنوں ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اتنی میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ مرد بھی ہوں گے بیٹھے ہوئے. تو جو ہماری جو نیڈز ہیں ہیومن کی, جو کہ نکاح کی صورت میں جو پوری ہو سکتی ہیں, ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے یہ رسومات کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح روٹی آپ کی نیڈ ہے, کھانے کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے, اس طرح جو آپ کی انٹیمیسی ہے وہ بھی آپ کی نیڈ ہے. میں ہمیشہ 300 دفعہ جو ہے بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ 300 ٹائمز جو ہے آیت کریمہ والآخر درود پاک پڑھ کے جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا نفس بہت حد تک آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اچھا, اور صدقے کے اوپر میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی آیت جو قرآن پاک کی ہے, سورۃ المنافقون آیت نمبر 10, اس کو ذرا پڑھ لیں جا کے, کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کر لو, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا, وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور صالحین میں شامل ہو جاتا. یعنی کہ آپ موت کے ٹائم پہ کیا مانگ رہے ہو؟ مہلت کس چیز کی مانگ رہے ہو آپ؟ صدقہ دینے کی. اور اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتا ہے سورۃ البقرہ 274 میں کہ جو لوگ اپنا مال کھلے اور چھپے دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی ڈپریشن ہوگی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی ناظرین, یقیناً آپ نے ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جانا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.